دنیا کا ایک بہت بڑا حکمران جس کو سکندر اعظم کہا جاتا تھا، سکندر دی گریٹ، الیگزینڈر کہا جاتا تھا، ملک فتح کر دیے اس نے، اور فتوحات پہ فتوحات، فتوحات پہ فتوحات، کئی شہروں کو زیر و زبر کر دیا۔ اور یہ لقب جو اس کو ملا سکندر اعظم، یہ اس کے چمچوں نے نہیں دیا اسے۔ ہمارے ملک میں لقب چمچے دیتے ہیں، بلکہ اس لقب کو اس تاریخ نے دیا جس کو سکندر اعظم، سکندر دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ملک فتح کیے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ 200-300 سال جیتا، 200-300 سال نہ صحیح، 32 سال 10 مہینے 8 دن، یا ایک میں یہ بھی ہے کہ 32 سال 10 مہینے 11 دن، یہ اس کی عمر تھی۔ تو یہ فتح کرتا رہا، فتح کرتا رہا، اب یہ فتح کے جشن میں اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا۔ ملتان میں اسے تیر لگا، جب اسے تیر لگا تو اس کا زخم جو ہے وہ عراق میں آیا، تو بابل جو اس زمانے میں بڑا شہر تھا عراق کا، تو اس نے وہاں پناہ لی۔ بڑا مال اور بڑا خزانہ اس کے ساتھ تھا، اور بڑی سلطنت پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا کے اندر سکندر کی۔ تو بابل میں آیا، اب بابل سے ترکی، اور ترکی سے مقدونیہ، یہ مقدونیہ پہنچنا ہے، اس کا وطن، اس کا جو شہر تھا وہ مقدونیہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں موت دی، اور انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے چوہے بلی کی طرح موت دے دی۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ تاریخ کے اندر اس کی وہ بات ملتی ہے جو اس نے بڑے درد بھرے انداز سے کہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لو، مجھ سے میرا سارا خزانہ لے لو، اور مجھے چند دنوں کے لیے کوئی زندگی ادھار دے دو، میں یہاں مرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں اپنے شہر مقدونیہ میں جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ عراق کا جو بابل شہر ہے، اس بابل شہر سے مقدونیہ 30-35 دن کا راستہ ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے 30-35 دن کوئی ادھار زندگی دے دے، اور میں اسے اپنی ساری سلطنت کے خزانے دے دوں گا، لیکن کوئی مجھ پر اتنا رحم کرے کہ مجھے 30-35 دن کی زندگی دے دے۔ اور پھر اس نے یوں بھی کہا تھا، وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو جو ہے جنازے کے باہر خالی رکھ دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فانی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کا ایسے طرح سے انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پچھلوں کی زندگیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کی قدر کر کے ہمیں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔